آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں جان سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ہی ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تجھے نہ نوازا تو کہنا۔ سر اٹھا کر رب سے ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ اور کیا پتا تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتا تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے صرف محبتیں بانٹنا لکھا ہوتا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ صرف محبت تو بانٹتے ہیں لیکن ان کی اپنی جھولی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں اندھے کنویں سے نکال کر ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے، پر وہ تو غفور و رحیم ہے۔ پھر خوف کیسا؟ جنت کے واسطے۔ وہ دم سادے سن رہا ہے پر وہ تو درگزر فرماتا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے، اسے ضرورت نہیں، فرض ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ زمین پر سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا، وہ اس قابل ہے۔ تم کیا جانو وہ کس قابل ہے؟ میرے پاس الفاظ ختم، میں بس اس آواز میں گم۔ وہ جو ہے نا وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اس کو دوست مانو، اس سے مشورہ کرو، اس کو اپنی داستان سناؤ جیسے اپنی دوست کو سناتے ہو۔ دل کی بے قراری کم ہو جائے گی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے۔ اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت، اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا ہے اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اور اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھال لیتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ، رب کریم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اسی طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کے دو طرز ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل
اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے۔ ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے، ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ ذہین کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر سیکھتا ہے، اور صبر احساس و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے جیسے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ سب صحیح ہے اپنی اپنی نظریات میں، اور وہ بھی سب صحیح ہے جو کہ ان کے نظریات کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر محدود ہوتے ہوئے اپنے خیالات تک اگر اظہار کرے یا کسی کے نظریہ کو غلط ثابت کرنا چاہے تو لفظوں کی مٹھاس اس میں ضرور ہو کہ وہ بھی صحیح ہے۔ اگر غلط ہے تو صرف میرے ہی نظریے کی سوچ کے مطابق۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے، بات کرنے والوں کو اس کے طریقے کا فن آنا چاہیے۔ تو اللہ کو جیسے گمان کرو گے ویسے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ جیسے اللہ پتھر میں ملے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ کو مل سکتا ہے، کسی کو بھی مل سکتا ہے، تو اسی لیے کسی کو بھی غلط ٹھہرانا نامناسب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں مرضی مل جائے۔ ہزاروں واقعات ہیں دنیا میں، کتابیں قصوں سے بھری ہوئی ہیں جن میں اللہ اپنے بندے سے کبھی بھی راضی ہو کر اس کے کسی بھی عمل، نیت، خیال پر راضی ہو کر قرب دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کس سے کب کہاں راضی ہو جائے اس کام میں تنقید نہیں ہوتے، بس کامل یقین اور عمل ہوتا ہے، اور سب حق ہے، صحیح ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے، جسے جیسے مل رہا ہے، سب صحیح ہے۔